गुजरांवाला नून लीग का बड़ा गढ़ समझा जाता रहा है हमेशा से, और बड़े अहम खुर्रम दस्तगीर साहब उनके जो हैं वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आज भी क्राउड निकल आया। तो वो इलाके जो कभी PMLN का गढ़ समझा जाते थे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ पे निकलना इमरान खान साहब के खिताब के लिए, और फिर मुख्तलिफ बाकी शहरों में भी उस खिताब को लाइव दिखाना स्क्रीन्स के ज़रिए, आप समझते हैं ये एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि बैक वक्त पूरे मुल्क में उसका इम्पैक्ट नज़र आता है? बिल्कुल नजर आता है, और ये स्ट्रैटेजी उसका नहीं है, ये अवाम का स्ट्रैटेजी है कि वो निकलते हैं उसको सुनने के लिए। वो तो कहता है मैं आ रहा हूं और बोलूंगा, और कुछ नहीं कर रहा है, ना पैसे देता है, ना बांटता है, ना ट्रांसपोर्ट मिलता है, ना खाना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक तो झंडे शायद मिलते हैं, मगर फिर भी वो आते हैं और आज तस्वीरें भी मिली हैं खान साहब की। देख, अच्छा चलिए ना, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एक डेडलॉक हो रहा है, इस तरीके से पाकिस्तान चल नहीं सकता है, और इस तरीके से एक ही तरीका है बचने के लिए, वो है इलेक्शन। मगर अगर आप इलेक्शन पे जाएंगे तो PDM को ऐसी शिकस्त होगी कि वो कभी भूलेंगे नहीं, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की। उनको भी पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलर है उनका आदमी, उनका जो बकौल उनका दुश्मन पाकिस्तान में, एटलीस्ट पॉलिटिकल एनिमी। तो देखिए ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो क्या वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है। क्या वो भुट्टो के तरह उसको आस्ते से ले जाएंगे और ट्रायल होगी, ये तरीका है? आप समझते हैं ये रिपीट हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। उस वक्त 1977 में एक PTV थी, 2 अखबार थे, जंग, डॉन, एक जमात का एक अखबार था। आज 50 मिलियन 75 मिलियन टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फोन है, मैस मीडिया है, चैनल्स कितने हैं गिनती भी नहीं आ रही, कितने अखबार हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया, और 10 लाख पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो देख रहे हैं। इमरान आज बता रहे हैं, इमरान बताएंगे कि अमेरिका में किस किस्म की इंटरेस्ट के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देख रहे हैं। इट्स अ मोर्बिड इंटरेस्ट, वो बड़े कंसर्न्ड हैं। और क्या चाहिए इस वक्त हमें? ये है सिचुएशन पाकिस्तान में। हमें क्या चाहिए? हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या उसको पकड़ के या आप उसको जेल में डालें या जो भी उसके साथ करें, क्या आप समझते हैं ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? आप मॉरली इस मुल्क को तोड़ देंगे, मॉरली यू विल ब्रेक पाकिस्तान। और जो बीबी के साथ आपने देखा, बीबी तो इतनी पॉपुलर नहीं थी जितना ये है, मगर जब बीबी की भी शहादत पे आपने देखा कराची में क्या हुआ और क्या रिएक्शन और क्या ब्लो बैक था। तो कर क्या रहे हैं इन लोग? What are they doing? ये कोई टैक्टिक नहीं है। अगर ये आदमी नहीं मानता आपके साथ बैठ के बात करने, तो एक ही तरीका है, दुनिया जानती है, पूरे दुनिया में एक ही तरीका है, इलेक्शन। जमहूरियत में आई एम टॉकिंग अबाउट। वेरी राइट। वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए कि आप हार जाएंगे। What are you doing with this country? इमरान साहब, ये तो बात हमने उस वक्त भी देखी कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद हो सकती है, तो 1-2 मैसेजेस गए और उसके बाद एकदम से क्राउड बाहर निकल आया, बनी गाला भी लोग पहुंच गए, और फिर ऐसा लगा कि जैसे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वाकई ऐसा ही है आपके ख्याल से भी? और दूसरी बात ये कि फिर इसका मतलब तो वही बात है कि हिलाली साहब की बात को फिर ये बात तो स्ट्रेंथन करती है कि अगर आप मीडिया पे ना भी कोई खबर चलने दें, लेकिन इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के तरीके हैं कि एक कॉल पर लोगों को कम्युनिकेट किया जा सकता है कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, तो लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोबिलाइज किया जा सकता है। और अब जो है ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और ये जो स्मार्टफोन और ये सारे मामलात हैं, इनसे अब कोई चीज़ भी आप छुपा नहीं सकते। लेकिन मैं नहीं समझता आपकी इस बात को कि ये ठीक है कि उस वक्त गिरफ्तारी हो नहीं सकी। गिरफ्तारी होनी ही नहीं थी। अच्छा। उस वक्त गिरफ्तारी, हाँ जी, मामला ये है कि इमरान खान साहब का तर्ज सियासत ज़रा थोड़ा सा समझिए। उनका तर्ज सियासत क्या है? जब उन्हें किसी बात का कोई खदशा होता है कि ये फैसला हो सकता है, उनके खिलाफ ये इकदाम हो सकता है, या वो किसी ऐसे काम में फंस सकते हैं,
تو وہ کرتے کیا ہے؟ کسی بھی ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے پہلے ہی اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیں۔ اب عمران خان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر، ان کے چاہنے والے ان کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے اس پہ یقین کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، چاہے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، جو عمران خان کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے لوگوں کی کمٹمنٹ ان کے ساتھ ایسی ہے۔ اب عمران خان اپنے لوگوں کو یہ اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے -1 کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے نااہل کر دیا جائے گا، مجھے سزا دے دی جائے گی، مجھے یہ کر دیا جائے گا، مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، اور بعض موقعوں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے مروا بھی دیا جائے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرا دی ہے۔ 4 لوگوں کا انہوں نے نام لیا، کبھی وہ مسٹر ایکس کی بات کرتے ہیں، کبھی مسٹر وائی کی بات کرتے ہیں، اور اصل مقصد اس کے پیچھے تو ان تمام باتوں کی صرف ایک ہی ہے، اپنے ووٹر سپورٹر، اپنے چاہنے والے کو اس بات پہ تیار کرنا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر وہ سڑکوں پہ نکلنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نہیں یہ کہتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی جرم کیا ہے، نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اگر عدالت انہیں قصوروار مانتے ہوئے اگر عدالت انہیں سزا سناتی ہے یا نااہل کرتی ہے، تو کیا وہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہ جو بزور، آپ شمشیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بزور بازو یا عوام کی طاقت سے اس بات پہ مجبور کر دے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا حکومت کو کہ جناب میں تو ایک مقدس گائے ہوں، میرے خلاف کوئی کارروائی کا سوچے بھی نہ، میں سیاہ کروں سفید کروں، میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ نہیں تو پھر عمران صاحب اس بات کو اس تناظر میں لیا جائے کہ پھر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی چپ کر کے پھر سولی چڑھ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کیا زیادتی؟ یعنی اگر وہ توہین عدالت ثابت ہو جائے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے تو انہیں اس لیے سزا نہ دی جائے کہ وہ عمران خان ہے؟ نہیں، ثابت تو اس طرح پھر وہ بھی ہو گیا تھا نا، بھٹو صاحب نے بھی قتل کیا ہی تھا، پھر ثابت تو وہ بھی ہو گیا تھا، تو یہ بھی پھر اسی طرح ثابت تو ہو سکتا ہے، ثابت ہونے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں مشکل؟ آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ عدالتیں بھٹو صاحب کے وقت تھی؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کی ہے، پھر ان کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ عمران خان ہے۔ یہ بڑی آپ عجیب روایت ملک میں ڈالنے جا رہی ہیں۔ قانون سے بالا کوئی شخصیت نہیں ہوتی، قانون کے ساتھ ہی۔ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے، قانون کے انڈر تو آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، اور اسی کے انڈر ہی اگر آ کر آگے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن ہلالی صاحب، پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر جو بھی ادارے طے کر دیں کہ بھائی آپ نے فارن فنڈنگ کی ہے، یہ وہ، تو پھر جمہور جہاں پہ بھی کھڑا ہو اس کا کوئی، اس کا مطلب ہے کوئی ہیر سے نہیں ہے، لوگ پاگل ہیں کہ وہ ایسے ہی باہر نکلی جا رہے ہیں اس شخص کے لیے۔ دیکھیے، بالکل یہی تو بڑی بات ہے، مورل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ قانون کو آپ نے بریک کیا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر ٹریفک لائٹ لال ہے تو اس کے معنی آپ رک جائیں اور ادھر ہی بیٹھے رہیں جب تک ہرا نہیں ہوا دوسرے دن؟ نو۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے، ریجیم چینج ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے ریجیم چینج ہوا ہے، وہ ثبوت لا رہی ہے کہ بلیک میل ہوئے ہیں لوگ، پیسے گئے ہیں، سندھ ہاؤس میں گئے ہیں، کس نے بانٹا ہے، کتنا بانٹا ہے، کس کو بانٹا ہے، ایک انویسٹیگیشن اس کا نہیں ہوا۔ تو وہ کیا ہے، وہ مورلی ٹھیک تھا؟ تو اس لیے کہ اتنے لوگوں نے کیا ہے، اس لیے کہ پورا پی ڈی ایم انوالوڈ ہے، ان کو نہ پکڑا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اور مگر یہ جب کچھ کرتا ہے، یہ جب ریاکٹ کرتا ہے، یا اس سے چلو غلطی بھی ہو جائے، اس کو ہی پکڑو اور ٹانگ دو۔ یہ یو کانٹ ورک لائک دس یار، خدا کے لیے تم لوگ پھنس گئے ہو، تمہارے پاس مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس لیے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، پھر بتاتا ہوں، ایک ہی طریقہ ہے، الیکشن کرو۔ نہیں، دیکھیے یہ پھنس گئے ہیں، اور ایسا ہی اگر چلیں تو ایک نہ ایک دن خدا نہ خواستہ کچھ ایسے واقعہ ہو جائے گا جو اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ۔ پھر لوگ کہیں گے کہ یار ان کے خلاف اگر آپ کھڑے رہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے، لہذا ہم تو ایسے ملک میں کیا کر رہے ہیں۔
اچھا لیکن عمران صاحب یہ بھی بات ہے جو آپ قانون کی حکمرانی کی بات کریں، ابھی عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں یہ بھی بات کہی ہے کہ توہین عدالت کیس میں جو بھی فیصلہ آیا وہ قبول کریں گے، اور اس سے پہلے بھی عدالت کے جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے قبول کیے ہیں، بھلے وہ ان کی حکومت کو چلتا کرنے کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو 10 اپریل کا، اگرچہ وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن انہوں نے قبول کیا۔ تو بات یہ کہ اگر وہ قانونی اور آئینی طور پر پیش ہو رہے عدالتوں میں اپنے قانون بھی، لیکن اس کے ساتھ اگر رائے عامہ ان کی بات ماننے کو تیار ہے اور وہ یہ الیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے، جو میجورٹی کی آواز ہے وہ پھر سننی چاہیے۔ بالکل یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ قانون کو وہ اگر مان رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، انہیں ماننا بھی چاہیے، تمام پاکستانیوں کو ماننا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی حل ہے، بالکل ٹھیک ہے، الیکشن ہی حل ہوگا، لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جناب کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں تو فوری الیکشن کرا دیے جائیں؟ بھائی جو پی ڈی ایم والے ہیں تو ووٹ لے کے ہی عوام کے آئے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، لالی صاحب ابھی فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے خرید و فروخت ہوئی، انہوں نے پیسے دیے، سندھ ہاؤس میں ہوا، یہ ہوا۔ ایسی کہانیاں تو روز بنتی ہیں۔